الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اہل اسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی وصیات کو تازہ فرمایا اور اس سنت پر عمل فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی ایک اور سنت بھی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں سے کہا تم ابراہیم کی اس سنت پر بھی عمل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ خوبصورت نمونہ ہے، آپ کی سیرت کا یہ خوبصورت پہلو ہے، آپ کی زندگی کی یہ ایک سنت ہے، اس پر بھی عمل کرو۔ اس سنت کے تذکرے مسلمانوں سے جب سے چھوٹے ہیں، اہل اسلام نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ سورہ ممتحنہ ہے، 28واں پارہ ہے، موقع ملے تو اس سنت کی تھوڑی سی وضاحت اور تشریح بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ابراہیم کے اس سنت پر بھی عمل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا سارا خاندان مشرکین کا تھا، سارا خاندان مشرکین کا تھا۔ آپ نے اپنے سارے خاندان سے صرف برات کا اظہار نہیں فرمایا، صرف برات کا اظہار نہیں فرمایا، علیحدگی کا اظہار نہیں فرمایا، اعلان فرما دیا تمہارے اور ہمارے درمیان اس وقت تک دشمنی کی دیوار حائل رہے گی جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ جب تک تم ایمان نہ لے آؤ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کی دیوار حائل ہوگی۔ خون میں میرے ہو لیکن تم میرے نہیں ہو، تم خون اور رشتے میں میرے ضرور ہو لیکن تم میرے نہیں ہو۔ اب تمہارے اور میرے درمیان دشمنی حائل ہو گئی کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ ایک اہم موضوع ہے میرے عزیزو،
مسلمانوں کے لیے، اور آج اس موضوع کے تذکری بھی مٹ گئے، تذکری بھی مٹ گئے۔ مسلمان کبھی کسی کافر سے دوستانہ تعلقات نہیں رکھتا۔ جب تک مسلمان ہے وہ کافر سے کبھی دوستانہ تعلقات نہیں رکھتا، اور جب تک کافر ہے وہ کبھی مسلمان سے دوستانہ تعلقات نہیں رکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت بھی ہے، اللہ نے مسلمانوں سے کہا تم ابراہیم کی اس سنت بھی تو عمل کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت ابراہیم کی یہ بھی سنت ہے۔ ابا کے بارے میں پتہ چلا یہ تو شرک پہ پڑے ہوئی ہیں، کہا اللہ میں اپنے باپ سے بیزار، تبرأ من، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب۔ اس لیے اللہ نے اس امت مسلمہ کے بارے میں بتایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ جو اس امت کا مسلمان ہے اور صاحب ایمان ہے وہ کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف سے دلی دوستی نہیں رکھ سکتا۔ کوئی غیرت مند بیٹا اپنے باپ کے دشمن سے دوستی نہیں رکھ سکتا، اور اپنے ماں کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا اگر وہ غیرت مند ہے۔ تو غیرت مند ایمان والا اگر وہ ایمان والا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف سے دلی دوستی کیسے رکھ سکتا؟ کوئی غیرت مند ایمان والا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف کے ساتھ دلی دوستی کیسے رکھ سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، ایمان والو جو میرے دشمن ہے تمہارے دشمن ہے۔ اللہ نے کافر کو کہا یہ میرا دشمن ہے، اس لیے کہ جب تک اس کے دل میں کفر اور شرک ہے اس نے مجھ سے دشمنی مول لے رکھی ہے۔ اور غیرت مند ایمان والا کبھی کافر سے دلی دوستی نہیں رکھ سکتا، دوستانہ تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ نے اہل ایمان سے کہا، ابراہیم کی زندگی میں یہ بھی ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ بھی تو سنت ہے، آپ کی یہ بھی سنت ہے، لقد كان لكم في رسول الله لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم۔ میں تم سے برات کا اعلان کرتا، اور صرف برات نہیں، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، تمہارے اور میرے درمیان دشمنی کی اور عداوت کی اور بغض کی دیوار حائل رہے گی جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ مجھے تمہارے ذات سے دشمنی نہیں، مجھے تمہارے ذات سے نفرت نہیں، تمہارے اندر رکھا کفر اور شرک سے نفرت ہے۔ اگر تم اس گندگی سے نکال کے آ جاؤ تمہیں سینے سے لگا لوں گا، تمہیں سینے سے لگا لوں گا۔ لیکن جب تک تم کفر اور شرک کی صورت میں ہو اور تم نے اپنے دلوں میں اللہ اور اللہ کی رسول کی مخالفت اور دشمنی لے رکھی ہے، میں غیرت مند مسلمان بیٹا ہو کر کبھی تم سے دوستی نہیں رکھ سکتا، میں غیرت مند ایمان والا ہو کر کبھی تم سے دوستانہ تعلقات نہیں رکھ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کی ایسی تربیت فرمائی۔ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، منافق لبادہ اسلام کا اوڑھ رکھا تھا، بیٹا بڑا مخلص مسلمان تھا۔ بیٹے کے سامنے اس باپ نے اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا، بیٹا کہنے لگا اب یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ صرف مجھے اجازت دیجئے، میری تلوار ہوگی اور میرے باپ کی گردن ہوگی۔ یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ابو بکر، آپ کی ایک خاص شان ہے، آپ ارحم امتی ہیں، اس امت میں سب سے زیادہ نرم دل رکھنے والے،
ابو بکر ارحم امتی ابو بکر، اس امت کے سب سے شفیق نرم دل رکھنے والا نبی صحابی ابو بکر، ان کا والد مسلمان نہیں تھا اب تک، ابو قحافہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، اتنا زور سے تماچا مارا کہ باپ نیچے گر گیا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ لگا کہ ابو بکر خیال کیا کرو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اللہ کا مخالف، اللہ کا رسول کا مخالف، کوئی اپنے اندر کفر رکھے، کوئی اپنے اندر شرک کی نجاست رکھے اور مسلمان اس سے دوستانہ تعلقات رکھے، فرمایا یہ منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بشر المنافقین الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان کو منافقین کو عذاب کی خوشخبری سنا دو جو کافروں سے دلی دوستی رکھتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ بشر المنافقین، یہ منافق تو ہو سکتا ہے جو کسی کافر سے کفر کے باوجود، کسی مشرک سے شرک کے باوجود دوستانہ تعلقات رکھے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں، اس کا امت مسلمہ کی برادری سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے دو قومیں بنائی ہیں بس، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، ایک قوم مسلمانوں کی ہے، ایک قوم کافر کی ہے، ایک کافر قوم ہوتی ہے، ایک مسلمان قوم ہوتی ہے، اور جب مسلمان کے دل و دماغ میں ایمان کی عظمت آ جاتی ہے، سبحان اللہ، پھر کفر کی نفرت بھی ساتھ آتی ہے۔ جس درجے کی ایمان کی عظمت ہوگی اسی درجے کی کفر سے بھی نفرت ہوگی، جس درجے کی ایمان کی اہمیت ہوگی اسی درجے سے شرک کی گندگی کی بھی نفرت ہوگی، درمیان نہیں چل سکتا۔ کمال ایمان کے لیے ضروری ہے کفر سے کمال درجے کی نفرت ہو، کمال ایمان کی علامت یہ ہے شرک کی گندگی سے کمال درجے کی نفرت ہو۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مسجد حرام کی طرف کوئی مشرک نہیں آ سکتا، نجاست رکھ کے اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کو یہ غیرت، اللہ کی غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں بھی غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، لیکن اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ میں بھی غیرت مند ہوں، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور ایمان والا بھی غیرت مند ہوتا ہے، ایمان والا بھی غیور ہوا کرتا ہے، ایمان والا بھی ایمانی غیرت رکھتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کمال ایمان کی علامت کیا ہے؟ محبت اللہ کی خاطر ہو اور بغض اور عداوت بھی اللہ کی خاطر ہو، محبت بھی اللہ کی خاطر ہو، بغض اور عداوت بھی اللہ کی خاطر ہو۔ دنیا کی جب عظمت ہوتی ہے اور دنیا کی اہمیت ہوتی ہے، کوئی آدمی 40-50 سال ہم نوالا اور ہم مجلس ہو اور کاروبار ساتھ کرتا ہو، 40-50 سال تک ایک دسترخوان پہ کھایا پیا اکٹھے رہے، کاروبار اکٹھا کیا، لیکن اگر اس نے کاروباری نقصان پہنچا دیا تو کیسے غیرت جوش میں آتی ہے اور مال کی محبت کیسی حرکت میں آتی ہے، کہتا ہے اس کا تذکرہ میرے سامنے نہیں کرنا، منہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اس کا منہ دیکھنے کا دل۔ ارے میاں وسعت ظرف بنو نا، اپنا دل بڑا کرو، ذرا روشن خیال بنو، آج کے زمانے کے لحاظ سے برداشت کرو نا دسترخوان پہ ذرا سا چند ٹکوں کا نقصان کیا پہنچایا، کہتے ہیں 50 سال شکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا، منہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا، میرے سامنے اس کے تذکرے نہیں کرنا۔ یہ دنیا کی عظمت اہمیت یہ نقشہ دکھاتی ہے، اور جس خوش نصیب کو اللہ ایمان دے دے اور ایمان کی حقیقت دے دے، قسم خدا کی وہ اللہ کے مخالف اور دشمن کو کبھی دلی دوستی نہیں رکھتا، وہ اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا،
عزت دینا تو دور کی بات ہے، عزت دینا، ان کو ہیروز سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ آج مسلمان قوم کے اندر کفر کی نفرت نہیں رہی، شرک کی گندگی کی نفرت نہ رہی، نتیجہ کیا ہوا؟ آج مسلمانوں کی اولادیں مرتد ہو رہی ہیں، آج مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، آج مسلمانوں کے بچے کفار سے شادیاں کر رہے ہیں، کفر کی گندگی نہیں رہی، شرک کی گندگی نہیں رہی۔ آج مسلمانوں بچوں کو KG سے لے کر یونیورسٹی تک وہی ہیروز پڑھائے جاتے ہیں، ان کا آئیڈیل وہی ہے، دنیا کے نام و نماد ہیروز کو ان کی دلوں میں عظمت بٹھائی جاتی ہے۔ یہ مسلمان نسل میں ارتداد کا راستہ کھولتا ہے، مسلمانوں کی اولادیں مرتد ہو رہی ہیں، دنیا میں ایک نیا بت کھڑا ہوا ہے، بس انسانیت ہونی چاہیے، باقی مذہب، دین، عقیدہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس انسانیت ہونی چاہیے، چاہے وہ یہودی عیسائی کیوں نہ ہو، میں اس سے بھی رشتہ کر لوں گا، میں اس سے بھی شادی کر لوں گا۔ یہ ہماری اولادیں اس سطح پہ تب پہنچتی ہیں جب ان کے دلوں سے پہلے شرک کی، کفر کی، اس کی نجاست، گندگی نکلتی ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان سے کہہ رہا، ایمان والو، ابراہیم کے یہ سنت پہ بھی تو عمل کرو، ابراہیم کی یہ سنت بھی تو ہے کہ اس کے خاندان کا ہر فرد، اس کا سارا خاندان مشرکین میں سے تھا۔ آپ نے صرف ان سے برات کا اعلان نہیں کیا، آپ نے صرف ان سے بیزاری کا اعلان نہیں کیا، بلکہ عداوت کا اعلان کیا ہے، اور کہا یہ عداوت اور بغض کی دیوار کھڑی رہے گی جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا، لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ جو مسلمان ہے، جو بھی مسلمان ہے، وہ ابراہیم کی اس سنت پہ عمل کیا کرتا ہے، جو مسلمان ہے وہ ابراہیم کے اس اسوہ حسنہ پہ عمل کیا کرتا ہے، وہ کبھی کسی کافر اور مشرک سے دوستانہ تعلقات نہیں رکھتا، دلی محبت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، جب کفر سے نفرت ہوتی ہے، شرک سے نفرت ہوتی ہے، پھر ایمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، پھر ایمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ کفر سے نفرت تھی نا، شرک کی نفرت تھی نا، ایمان کے رشتے کی عظمت تھی۔ پھر یہ آئے اور خستہ حال آئے، لٹے لٹائے آئے، مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچے۔ ان مدینہ والوں کا ان مسلمانوں سے کوئی خاندانی، رشتہ داری، برادری کا کوئی تعلق نہیں، ایک تعلق ہے ایمان کا، ایمان کا۔ اور یہ لٹے لٹائے لوگ مدینہ میں آتے ہیں، یہ لوگ اپنے گھروں میں انہیں جگہ دیتے ہیں، اپنے مالوں میں حصہ دیتے ہیں، اور ان کا عظمت اور احترام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ورنہ تو ملکی اور غیر ملکی کے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، یہ ملکی ہے، یہ غیر ملکی ہے، یہ وطن کا ہے، یہ غیر وطن کا ہے۔ اب تو نئی تقسیمیں بھی شروع ہو گئی، یہ صوبائیت کا ہے، یہ سندھ کا ہے، یہ بلوچستان کا ہے، یہ پنجاب کا ہے، بلکہ اب تو اور تقسیمیں ہو گئی، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے۔ یہ سارے بت وہاں پروان چڑھتے ہیں جہاں ایمان کا رشتہ کمزور ہوتا ہے، یہ ساری نفرتوں کی دیواریں وہاں کھڑی ہوتی ہیں جہاں ایمان کا رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ وہاں تو ایمان کا رشتہ موجود تھا، وہاں نفرت مسلمان سے نہیں تھی، وہاں نفرت کسی ایمان والے سے نہیں تھی، وہاں نفرت اور بغض کفر سے تھا، شرک سے تھا۔ اللہ نے ایمان والوں کی ایک نشانی بتائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفر کے مقابلے میں سخت اور آپس میں شیر و شکر، ایمان کی وجہ سے آپس میں شیر و شکر،
ایک دوسرے کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ سبحان اللہ، کفر سے، شرک سے اور کفار سے اور مشرک سے عداوت عبادت ہے، عداوت عبادت ہے، نفرت عبادت ہے، اور ایمان والے سے دل حسد سے خالی ہو جائے، کینہ سے خالص ہو جائے، علامت ہے یہ جنتی ہے۔ ایمان والے کے لیے دل کینے سے خالی ہو جائے، حسد سے خالی ہو جائے، علامت ہے یہ جنتی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک شخص آیا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بھی بیٹھی ہوئی ہے، ایک صحابی آئے سعد، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ اللہ کی شان، دوسرے دن پھر ایسی مجلس بیٹھی ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آنے والا شخص جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کھڑی ہوئی ہے اور سعد سے کہنے لگے سعد میرے گھر میں کچھ ان بن ہے، اپنے ہاں مجھے ٹھہرا لو، کچھ دنوں کے لیے ٹھہرا دو، میرے گھر کا مسئلہ ہے۔ سعد کہنے لگے آؤ گھر میں رہ لو، چند دن رہ لو۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ٹھہرے، رات کو تاریکی میں تنہائی میں چادر چہرے سے ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں سعد خلوت اور تنہائیوں میں کیا مولا سے راز و نیاز کرتا ہے، کون سی عبادت کرتا ہے، کون سی ایسی مناجات ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں چلتے پھرتے اس شخص کو جنتی کہہ رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، سعد تو مزے کی نیند لیتے ہیں اور صبح کی اذان پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص 3 دنوں کے بعد کہنے لگے سعد سچ بتاؤں تیرے پاس خلوتوں کی عبادت دیکھنے آیا تھا، تو خوش نصیب ہے، تجھے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن تنہائیوں میں تیری زندگی میں مجھے کوئی خاص عمل نظر کوئی نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جانے لگے، سعد نے بلایا، کہا عبداللہ ایک بات ہے یار، رات کو جب بستر پہ جاتا ہوں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں، اس دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں، کسی ایمان والے کے لیے کینہ تو نہیں، بغض تو نہیں، سب کو اللہ کی خاطر معاف کر کے سوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے ھذا لا نطیق بہ، ارے یہی تو وہ عمل ہے جس کی میں طاقت نہیں رکھتا، یہی تو وہ عمل ہے جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ مسلمان کسی بھی برادری کا ہو، مسلمان کسی بھی علاقے کا ہو، مسلمان کالا گورا رنگ نسل کسی کا بھی ہو، لیکن چونکہ ایمان والا ہے، صاحبی ایمان کا دل اس سے کینہ اور بغض سے خالی ہو، یہ ایمان والی کی جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اور جس کے دل میں نجاست ہے کفر کی، شرک کی، جس کے دل میں نجاست ہے کفر کی، شرک کی، اس سے بغض اور عداوت اس کے شرک اور کفر کی وجہ سے، یہ عبادت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کمالی ایمان یہ ہے اللہ کی خاطر محبت ہو، اللہ کی خاطر بغض اور عداوت ہو، اللہ کی خاطر دینا ہو، اللہ کی خاطر ہاتھ کا روکنا ہو، یہ کمال ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو، آج عید الضحیٰ کا تیسرا دن ہے، ہم نے آپ کو ابراہیم کی ایک سنت علیہ السلام کی ایک سنت کی ادائیگی کے بعد آج دوسری سنت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور اس پر سورہ ممتحنہ 28واں پارہ کئی ساری آیتیں اس اسوہ حسنہ کے متعلق، آپ کی سیرت کے اس پہلو کے متعلق، آپ کی سنت کے متعلق موجود آیات ہیں، اور مسلمانوں کو تلقین ہے ابراہیم کے اس سنت پہ بھی عمل کرو کہ آپ کی نفرت اور عداوت کی وجہ کفر اور شرک تھی، اور مسلمان بھی ایمان اسلام کی بنیاد پر محبتیں اور مہامی تعلقات رکھا کرتا ہے، کفر اور شرک کی وجہ سے دوستانہ تعلقات نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حقیقت اور روح اور زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔